جناب اس وقت آپ نے شبیب الحسن صاحب کی گفتگو سماعت کی. ہمدرد ہونے والی اسمبلی اس مرتبہ قدر مختلف یوں ہے کہ آزادی کا مہینہ اور بچوں نے جو اپنی تقاریر کو تیار کیا ہے وہ اسی تناظر میں تیار کیا ہے. پاکستان رب کریم کا احسان، کیا ہم اس احسان کے شکر گزار ہیں؟ تو اس پر بات کرنے کے لیے لائبہ ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیٹا آپ اپنی تقریر کا آغاز کیجیے. مہمان خصوصی وائس چانسلر جامعہ ہمدرد پروفیسر ڈاکٹر شبیب الحسن صاحب اور معزز حاضرین السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ ہے پاکستان رب کریم کا احسان، اور کیا ہم اس احسان کے شکر گزار ہیں. مٹی کے تعویذ بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے، ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے، تیرے سارے خواب بچا کے، بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان، شکریہ مسکرا پاکستان مسکرا. جناب علی، جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتا. آج 74 سالوں کے بعد آپ سب کو میری یہ بات بہت عجیب لگے گی کہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا جائے، جبکہ عرض وطن میں رہنے والے 1947 کے بعد سے ہر سانس کے ساتھ اس رب کریم کے شکر گزار ہیں جس نے ملک عطا کر کے انہیں سر اٹھا کے جینے کے قابل بنایا. اور ہم سب اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ ملک ہمیں تھالی میں سجا کر پیش نہیں کیا. قربانیاں بے پناہ دی، راستہ طویل اور کٹن تھا، ہزاروں لاشیں گری، عصمتیں لوٹی گئیں، بستیاں خاک و خون میں نہلا دی گئیں، اور تب تاریک راتوں کا یہ سفر اختتام پذیر ہوا. اور 27 رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے ایک صبح نو طلوع اور ہندوستانوں کے مسلمانوں نے ایک آزاد اور خود مختار ملک حاصل کیا. اے ارض وطن تجھ کو سینچا ہم نے اپنے لہو سے، دیکھا ہے تو نے آخر عزم و یقین ہمارا. جناب علی، پاکستان کے وجود میں آنا جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی طویل اور کامیاب جدوجہد کے اختتام. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے قائد اعظم کی ولولہ انگیز اور پرعزم قیادت کا، جنہوں نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خواب کو عملی جامہ پہنا کر دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان ایک خوددار اور غیور قوم. دیکھیں تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہو تیرے نور سحر سے، دریا متلاطم ہو تیرے موج گوہر سے، شرمندہ ہو فطرت تیرے اعجاز ہنر سے، دیکھیں تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے. جناب علی، ہاں یہ رب کریم کا ہم پر احسان تھا کہ اس نے قائد اعظم محمد علی جناح جیسا رہنما ہمیں عطا، جس نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی، خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی قوم کو جگا کر جہد مسلسل پر آمادہ کیا، اور جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا جو ملت بیضا کی آرزو کا مظہر تھا. کشتی میں تھا وہ عزم کا دریا لیے ہوئے، گویا کلیم تھا ید بیضا لیے ہوئے. جناب علی، جرتوں اور ولولوں کی یہ سرزمین پاکستان میرا اپنا. یہ دیس مہکتے ہوئے پھولوں کا نگر ہے، ہر ذرہ میرے دیس کا خورشید و قمر ہے، ہر گوشہ یہاں کا میری چاہت کا ثمر ہے. اس دیس کی ہر چیز مجھے لال و گوہر ہے، یہ دیس کڑی دھوپ میں چھاؤں کا شجر ہے، یہ دیس کڑی دھوپ میں چھاؤں کا شجر. جناب علی، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دنیا بھر کی نعمتوں سے سجا دیا. ایک طرف بلند و بالا کرم کا پہاڑی سلسلہ ہے جس میں کیٹو پہاڑ پاکستان کی پیشانی پر جگمگاتا ہوا سورج ہے، تو دوسری طرف دنیا کا بہترین نہری نظام بھی پاکستان کا ہی ہے. کشمیر جیسی جنت نظیر وادی پاکستان کا دل ہے، تو نمک کا سب سے بڑا ذخیرہ بھی پاکستان میں ہی موجود. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے سائنسدان نے پاکستان کو پہلی مسلم ایٹمی طاقت کے طور پر باور کرایا. تو کیا ہم ان سب نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں؟ جی ہاں جناب علی. ان 22 کروڑ عوام میں سے اگر چند گندے اور تقریب کا عناصر کو نکال دیا جائے تو آج بھی پاکستان کا بچہ عرض وطن کی سربلندی اور استحکام پاکستان کے لیے اللہ کے حضور سربسجود اور شکر گزار ہے. تو پھر ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ پاکستانی عوام اللہ کے اس حسین و عظیم نعمت کے لیے شکر گزار نہیں؟ اور بے شک ہم سب اللہ کی اس نعمت کا شکریہ اپنی بساط اور اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اٹھیں تو گردش دوراں قدم بوسی کو حاضر ہوں، اٹھیں تو
گردش دوران قدم بوسی کو حاضر ہوں، بڑھے تو لشکر کفار پر تیغ رواں ہیں ہم، چلیں تو محرمہ کی رونقیں قربان ہوں ہم پر، چلیں تو محرمہ کی رونقیں قربان ہوں ہم پر، گنے تو خرمن اشرار پر برقے رواں ہوں۔ جناب علی آج پاکستان کا بچہ اور ہر نوجوان اپنے اس ملک کے لیے اپنا تن، من اور دھن قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ اے وطن ہم تیری عظمت کی قسم کھاتے ہیں، تیری حرمت تیری عزت کی قسم کھاتے ہیں، تیرے دامن پہ کبھی آنچ نہ آنے دیں گے، جان دے دیں گے مگر تجھ کو نہ جانے دیں گے، جان دے دیں گے مگر تجھ کو نہ جانے۔ شکریہ۔ تو جناب ابھی آپ نے لائبہ ارسلان کے خیالات سنے اور کیا خوبصورت بات کی کہ پاکستان رب کریم کا احسان، کیا ہم اس احسان کے شکر گزار ہیں۔ اسی سلسلے میں اب میں دعوت خطاب دوں گا حسان بن ارسلان کہ وہ روسٹرم پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر شبیب الحسن صاحب، وائس چانسلر ہمدرد یونیورسٹی، سید محمد ارسلان صاحب، ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ HR، اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم سب یہاں وطن عزیز پاکستان کا 74واں یوم آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو میری طرف سے آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک۔ پاکستان عطیہ خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، رب کا انعام ہے جو ہمیں 27 رمضان المبارک کو نصیب ہو۔ ان جلیل القدر ساعتوں میں اس وطن کا قیام ہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وطن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جو ہمیں عطا کی گئی۔ ہمارا وطن ہماری پہچان ہے۔ بقول شاعر، بغیر اس کے تو ممکن نہ تھی شناخت میری، بغیر اس کے تو ممکن نہ تھی شناخت میری، میرا وطن ہے میرے شجرۂ نسب کی طرح۔ حاضرین کرام، پاکستان ایسا وطن نہیں جو وراثت میں اس کے بسنے والوں کو ملا ہے، بلکہ اس وطن کی بنیاد استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون بہایا۔ بقول شاعر، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ چلا۔ آج جس وطن میں ہم آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان اور دیگر عظیم رہنماؤں کی محنت اور لگن کی بدولت۔ اگر علامہ اقبال نے ایک آزاد وطن کا خواب نہ دیکھا ہوتا، قائد اعظم نے اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے انتھک جدوجہد نہ کی ہوتی، تو ہم آج بھی انگریزوں اور ہندوؤں کے غلام ہوتے اور ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہوتے۔ اس لیے 14 اگست رب کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کا۔ لیکن حاضرین کرام، کیا یہ دن صرف خوشی منانے کا ہے؟ یہ دن صرف خوشی منانے کا نہیں بلکہ خود احتسابی کا دن بھی ہے۔ کسی چیز کو حاصل کر لینا بے شک کمال ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے بعد اسے برقرار رکھنا اور ترقی کی منزلوں کی جانب رواں دوا اوج کمال۔ یہاں ذرا سا رک کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن کیا ہم اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ معزز حاضرین، میں بہت بوجھل دل کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اللہ کے اس احسان کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے۔ دنیا میں کئی ممالک ہمارے بعد آزاد ہوئے اور ترقی کی منازل طے کرتے چلے گئے، جبکہ ہمارا وطن آج بھی مختلف مسائل سے نبرداست۔ غربت، جہالت، بے روزگاری، وسائل کا ضیاع، بدعنوانی وغیرہ۔ یہ ایک طویل فہرست ہے اور ان سب مسائل کی جڑ ایک ہی ہے اور وہ ہے کفران نعمت۔ جی ہاں، ہم نے آزادی جیسی نعمت کا حق ادا نہیں کیا، حالانکہ آزاد قومیں تو اپنی تقدیر خود بناتی ہیں۔ بقول اقبال، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں، اور بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آپ، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آپ، اور آزادی میں پہرے بے کراں ہے سل۔ جناب والا، آزادی تو انسان کے لیے ملکہ وہ راستے کھولتی ہے کہ زمین آسمان کی وسعت اس کے لیے تنگ پڑ جاتی ہیں اور فلک کے انجم سہم کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ مگر افسوس کہ ہم نے اس آزادی کو چندہ اہمیت نہ دی۔ عوام اپنی ذمہ داریاں حکومتوں پر ڈالتے رہے، حکومتیں اپنے دکڑے روتی رہیں اور پاکستان افسردگی کے عالم میں اپنی ناقدری کا تماشا دیکھتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ سب آخر کب تک؟ میں اپنے بزرگوں اور خاص طور پر اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ذمہ دار ہیں اپنے وطن کی بقا و سلامتی، ترقی و خوشحالی اور امن و استحکام کے۔ ہم سب پاکستان اور اس کی آزادی کے محافظ ہیں۔ ہمیں ان تمام مسائل سے لڑنا ہو، ہمیں آنے والے کل کے لیے کام کرنا، وطن کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے ایمان، اتحاد اور تنظیم کا بھولا ہوا سبق پھر سے یاد کرنا۔ حاضرین عزیز وقار، آج اپنے وطن کے ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت میں عہد کرتا ہوں سخت محنت کرنے کا
اپنے وطن کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح سے منظم کرنے اور اپنے وطن کا ایک وفادار مخلص اور ذمہ دار شہری اور مجھے امید ہے کہ اس عہد وفا میں آپ میرے ساتھ ہیں، کیونکہ وطن سے مہر و وفا جسم و جاں کا رشتہ ہے، وطن سے مہر و وفا جسم و جاں کا رشتہ ہے، وطن ہے باغ تو پھر باغ باں کا رشتہ، وطن ہے باغ تو پھر باغ باں کا رشتہ۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، اور جس عزم کا اظہار کیا پروردگار اس میں آپ کو کامیاب کرے۔ اب میں سفینہ ریاض جو کہ ہمدرد ولیج اسکول سے آپ کا تعلق ہے، سفینہ بیٹا یہ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ پاکستان رب کریم کا احسان، کیا ہم اس احسان کے شکر گزار ہیں؟ جناب صدر اور محترم حاضرین کرام، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے پاکستان رب کریم کا احسان۔ کیا ہم اس احسان کے شکر گزار ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جناب صدر، تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا ایک اصول ہے، جب تک آپ کوئی بڑی قربانی نہیں دیتے آپ کو عظیم منزل نہیں ملتی۔ ہر دور میں مختلف قوموں نے اپنے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی، تب ان کا مقصد اپنی منزل کو پہنچا۔ لفظ قربانی کہنے کو آسان مگر کرنے کو مشکل۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان، مال اور اولاد کی قربانی نہ دیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین محمدی قیامت تک پروان نہ چڑھتا۔ بالکل اسی طرح اگر لاکھوں مسلمان مردوں عورتیں 1947 میں اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر ایک عظیم قربانی نہ دیتے تو شاید اس مادر وطن کا وجود ایک خواب بن کے رہ جاتا۔ یعنی عظیم قربانی، عظیم احسان۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جناب صدر، قائد اعظم کی بے خوف، بے باک اور دانش مندانہ قیادت میں بر صغیر کے تمام مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہوئے اور عمارت پاکستان کی تعمیر میں انہوں نے اینٹوں کی جگہ اپنی ہڈیاں اور پانی کی جگہ اپنا خون بہا کے ایک فقید المثال حصہ ڈالا۔ اور اللہ کا احسان کہ اسلامی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کا سورج پوری آب و تاب سے یوں چمکا کہ کفر کے تمام بت گر گئے اور حاسدوں کی تمام سازشیں دم توڑ گئیں۔ جناب صدر، پاکستان اللہ کا ایک عظیم احسان اور انعام ہے، لیکن کیا ہم اس احسان کے شکر گزار ہیں؟ کیا پاکستان کی ترقی میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا؟ قائد کے خوابوں کو پورا کیا یا صرف جشن منانے کے لیے ہی پاکستان اور 14 اگست یاد آیا؟ 14 اگست کا دن صرف خوشی کا جشن منانے کا دن نہیں، بلکہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ ایک تو آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی چیز کو حاصل کر لینا کمال نہیں، بلکہ اس کے حصول کو ترقی کے زینوں پر رواں دواں کرنا اصل کمال ہے۔ اللہ کا احسان ہم سے متقاضی ہے کہ جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور غیرت کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے وطن کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پنجابی، بلوچی، سندھی، کشمیری کے الگ الگ نظریات میں بٹنے کے بجائے ایک پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں۔ اسی طرح مختلف فرقوں اور مسالک میں تقسیم ہونے کے بجائے ایک مسلمان قوم بن کر توحید کے پرچم کو بلند کریں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ جناب صدر، کسی کے احسانات و عنایات پر تعریف کرنا اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج ہم سب اپنے آپ کو اپنی ضمیر کی عدالت میں کھڑا کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے رب کریم کے اس عظیم احسان کے شکر گزار ہیں جو اللہ نے پاکستان کی صورت میں ہم پر کیا؟ ہم اپنے رب کے شکر گزار بنے کہ اللہ نے ہمیں غلامی کے اندھیروں سے نکال کر آزادی کی روشنی بخشی۔ اس روشنی کو ہم اس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ ایمانداری اور وفاداری کے جذبے کے تحت اپنے آپ کو اپنے وطن کی تعمیر کے لیے وقف کر دے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ 22 کروڑ عوام کا
بہر بے قرار اس عظیم ملک پاکستان کی بنیاد کا مقصد پورا کر سکے گا۔ آئے آخر میں ہم اس احسان کو مانتے ہوئے وطن سے ایک عہد کریں گے۔ اے وطن تجھ سے نیا عہد کرتے ہیں، اے وطن تجھ سے نیا عہد کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، اسی مقام پہ تب پھول کھلا کرتے ہیں۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سفینہ ریاض جو کہ ایک عہد کے ساتھ اپنی اس تقریر کو ختم کر کے گئیں، اور تقریر کے سلسلے کی ہماری آخری مقررہ زویا انعام شیخ۔ تو بیٹا آئیے، اور آپ سب کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ یہ بچی تو چھوٹی ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ کاروائی بڑی اچھی ہوگی۔ ہاں بیٹا تھوڑا سا مائک نیچے کر لیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ صدر محترم اساتذہ کرام اور اس محفل کو چمکانے والے درخشاں ستاروں کی خدمت میں میرا سلام۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے، اگر اسے الفاظ کی مالا میں پرو دیا جائے تو کچھ یوں بنتا ہے: پاکستان رب کریم کا احسان۔ کیا ہم اس احسان کے شکر گزار ہیں؟ قوموں کی زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے جو 14 اگست 1947 کو معارض وجود میں آیا۔ پاکستان بننے سے پہلے 100 سال تک بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ رہا۔ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمان مسلسل جد و جہد کرتے رہے اور کئی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ملی نہیں ہے عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیے بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں آزادی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدر کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم اس ملک میں ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اس ملک کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں: چوری، ڈکیتی، بے ایمانی، وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنا۔ غرض ایسی کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ وطن ہمیں رمضان کی سب سے افضل شب یعنی شب قدر میں عطا کیا ہے، جو ہمیں یہ سوچنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ پاکستان کیوں اس تاریخ کو قائم ہوا۔ پاکستان کیوں اس تاریخ کو قائم ہوا؟ یہ ملک بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ یہ تمام باتیں جاننے کے باوجود ہم آزادی کی قدر نہیں کرتے اور جانتے پوچھتے ہوئے بھی اپنے فرائض سے کوتاہی برتتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے: اہل نظر 100 کے نظر خوب ہے لیکن، اہل نظر 100 کے نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اتنی بے ایمانی اور لوٹ مار کے باوجود ہمارا ملک قائم و دائم ہے، لیکن اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ہم مسلسل جد و جہد کریں اور ہر شخص اپنی اصلاح خود کرے، کیونکہ قطرہ قطرہ ہی دریا بنتا ہے، اور ہم سب مل کر ہی اپنے ملک پر چھائے اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتے ہیں، کیونکہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک کی ترقی اور آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم شب و روز محنت کریں، دیانتداری اور ایمانداری کو اپنا شیوا بنائیں۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ آج بھی ہم اپنے ملک کی خاطر جانیں تک قربان کر سکتے ہیں، بس ایک سچے جذبے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ تقریر پیش کرتے ہوئے میرے ذہن میں اپنے پاک سرزمین کی یہ صدا گونج رہی ہے: ایک عہد یہ تم سے لینا ہے، ایک عہد یہ تم سے لینا ہے، جو مانگے وطن سو دینا ہے۔ شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یہ تھی زویا انعام جو کہ اپنی عمر سے بڑی تقریر کر کے گئیں، اور پروردگار ان کو استقامت دے اور اسی طرح اس عزم کا یہ مظاہرہ کرتے رہیں۔ وقت ہو چلا ایک تشہیری وقفے کا، آپ سے تھوڑی دیر میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔